رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ اب جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا نام ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ قریش کے خاندان بنو اسد کے سردار خویلد کی بیٹی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں اور آخر وقت تک ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہیں۔ نبوت کے 10ویں سال فوت ہوئیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت زمعہ، یہ قریش کے خاندان بنو عامر سے تھیں۔ ان کے پہلے شوہر فوت ہو گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ انہوں نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ 22 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ ہجرت سے کچھ مدت پہلے نکاح ہوا اور ہجرت کے بعد رخصتی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، بڑی عالمہ فاضلہ تھیں۔ 58 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ پہلے شوہر کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ 40 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت خزیمہ، پہلے شوہر کی جنگ احد میں شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ وہ سخی تھیں اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی، اس لیے ام المساکین، مسکینوں کی ماں کے لقب سے مشہور ہو گئی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے 2-3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فوت ہو گئیں۔ حضرت ام سلمہ ابو امیہ مخزومی کی بیٹی تھی، حفاظی میں بہت مشہور تھے۔ پہلے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ 63 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جہش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ ان کے پہلے خاوند حضرت زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارثہ نے طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ بہت عبادت اور سخاوت کیا کرتی تھیں۔ 20 ہجری میں فوت ہوئیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنی مستلق کے سردار حارث کی بیٹی تھیں۔ جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی بدولت ان کا تمام قبیلہ آزاد ہو گیا اور ان کے باپ اسلام لائے۔ 50 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش کے خاندان بنو امیہ کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا اور اپنے پہلے خاوند عبید اللہ بن جیش کے ساتھ ہجرت کر کے حبش چلی گئیں۔ وہاں عبید اللہ نے عیسائیت قبول کر لی مگر یہ اسلام پر قائم رہیں۔ کچھ عرصے بعد عبید اللہ نے وفات پائی۔ اس کے بعد نجاشی شاہ حبشہ کی وکالت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے ہوا۔ 7 ہجری کے شروع میں حبش سے مدینہ آئیں۔ 44 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باپ حیی بن اخطب یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا۔ جنگ خیبر میں ان کا والد اور پہلا شوہر کنانہ مارے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ 50 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث، پہلے شوہر ابو رحم بن عبد العزیٰ کی وفات کے بعد 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ بہت پرہیزگار تھیں۔ 51 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں ان کو مصر کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ پہلے عیسائی تھیں، مدینہ کے راستے میں مسلمان ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ 16 ہجری میں وفات پائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خزیمہ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویاں زندہ تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دنیا کو دین کی تعلیم سے مالا مال کرتی رہیں۔